بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ نبی اکرم رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شہادت حسین، قتل حسین و خون حسین میں ایسی تڑپ اور حرارت موجود ہے جو ہمیشہ کے لیے مومنین کے دلوں کو گرماتی رہے گی، اور ہرگز یہ تڑپ اور یہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ صدیاں گزر گئی ہیں اور مسلسل یہ عشق، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ تڑپ اور یہ حرارت بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اگرچہ نادان و احمق لوگ بعض اپنی خام خیالی کی بنیاد پر بسا اوقات یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس حرارت کو کم کر دیں، اس تڑپ کو کم کر دیں، اس شعلے کو کم کر دیں، اس عشق کو کم کر دیں، مومنین کے دلوں کو سرد کر دیں اور حسین سے دور کر دیں۔ لیکن یہ قانون الہی ہے، جس طرح خداوند تبارک و تعالی نے قانون بنایا، انسان کا دل بنایا اور اس دل میں اپنی محبت ڈال دی، اس دل کو اپنا حرم بنا دیا۔ جب تک یہ انسان کا دل ہے اور زندہ دل ہے، اس میں یاد خدا ضرور رہے گی۔ اگر یاد خدا نہ ہو، ذکر خدا نہ ہو، محبت خدا نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، اس وقت یہ دل نہیں رہتا۔ اور جب انسان کا دل نہ رہے، انسان بھی انسان نہیں رہتا۔ انسان کی انسانیت اس کے دل کی وجہ سے ہے، نہ اس کے جسم کی وجہ سے ہے۔ اور دل اس وقت انسانی ہوتا ہے جب اس کے اندر یاد خدا و خوف خدا موجود ہو، اور خصوصاً روایات میں ہے کہ جب یہ خوف خدا جوانی میں انسان کے دل میں آ جائے، جب خدا کسی جوان کو انتخاب کر لے اپنی محبت کے لیے اور اس کے دل میں اپنی محبت ڈال لے، اس جوان کے اندر اپنی ذات کا عشق ڈال دے، اس جوان کے اندر اپنی ذات کا خوف ڈال دے، یہ سب سے اعلیٰ حرم ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، ایک جوان کا دل۔ اگرچہ ہر عمر میں دل جب بھی خدا کے لیے تیار ہو جائے وہ حرم خدا ہے، لیکن خصوصاً جب جوان کے دل میں عشق خدا آ جائے، یہ بڑا پاکیزہ دل ہے۔ اور جب دل میں خدا کا خوف آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، خدا کے اولیاء کی محبت بھی آ جاتی ہے۔ چونکہ حب خدا اپنے مظاہر سے دور نہیں ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اگر تم اللہ کو پسند کرتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو. رسول اللہ کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں پسند کرے گا. اور خدا جس دل کو انتخاب کر لیتا ہے اس دل میں اپنے اولیاء کی محبت ڈالتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حب علی و اولاد علی ڈال دیتا ہے. رسول اللہ سے روایت منقول ہے، اے علی، کبھی بھی کوئی مومن اگرچہ اسے شکنجوں میں جکڑا جائے، اسے خار مغیلہ پہ گھسیٹا جائے، اسے تکلیفیں و عذاب پہنچایا جائے، لیکن کبھی کوئی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اور اگر ساری دنیا کی لالچ کسی منافق کو دی جائے وہ کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا. بعض چیزیں خدا نے معیار قرار دی ہیں. حب حسین، عشق بذات حسین، تڑپ جو عاشورہ و کربلا نے انسان کے دلوں میں ایجاد کی ہے، یہ معیار ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا. جس دل کو خدا نے اس نعمت کے لیے انتخاب کر لیا کہ اس میں غم حسین ڈال دیا، اس دل کے اندر کشش حسین ڈال دی، اس دل کے اندر وہ حرارت ڈال دی جو حرارت اسے ہرگز ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی. انسانیت انسان کا معیار و علامت یہی محبتیں ہیں، یہی غم ہیں. محبتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، محبت آتی ہی اس دل میں ہے جس دل کو محبوب کے ساتھ کوئی مناسبت حاصل ہوتی ہے. لیکن اللہ کا ایک قانون بھی ہے عزیزان کہ خدا غم کے لیے بھی دل کو انتخاب کرتا ہے. ہر غم ہر دل میں نہیں ڈالتا. محبت کا قصہ ہم نے زیادہ سنا ہے، کافی سنا ہے، لیکن غم کا ماجرا نہیں سنا کہ خدا غم کے لیے بھی دل انتخاب کرتا ہے. ہر غم ہر دل میں خدا نہیں ڈالتا، ہر غم ہر دل میں خدا نہیں ڈالتا. ہم فخر کریں وہ دعائیں دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں غم حسین سے آشنا کیا ہے، اور وہ لوگ جو غم حسین کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھتے ہیں، وہ تازہ رکھتے ہیں اور اسے ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے. کہ البتہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ یہ اہتمام خدا ہے، خدا نے جن دلوں کو انتخاب کر لیا، جن دلوں کے اندر ذکر حسین و غم حسین ڈال دیا، اللہ یہ غم ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا، اللہ یہ حرارت ٹھنڈی ہونے نہیں دے گا. لیکن خدا اسباب فراہم کرتا ہے، اللہ وسیلے فراہم کرتا ہے. بغیر سبب کے وہ بغیر وسیلے کے کچھ کرنا اللہ کی سنت نہیں ہے. کبھی کوئی کام اللہ نے بغیر وسیلے کے انجام نہیں دیا. خدا کی ذات قدیر ہے، یہ ذات قدیر ہر کام کسی سبب کے ذریعے سے انجام دیتی ہے. اسے آپ کو حرارت دینی ہوتی ہے تو سورج کو وسیلہ بناتا ہے، اسے آپ کی پیاس بجھانی ہوتی ہے تو پانی کو وسیلہ بناتا ہے، اسے آپ کی بھوک مٹانی ہوتی ہے تو کھانے کو وسیلہ بناتا ہے، اسے آپ کو آرام دینا ہوتا ہے تو رات کو وسیلہ بناتا ہے، اور اسے آپ کو رزق دینا ہوتا ہے تو دن کو وسیلہ بناتا ہے. اور ہر چیز کا ایک وسیلہ بنا کر انسان کو اپنے وسیلے، مقرر کردہ وسیلے سے اپنی نعمتوں تک پہنچاتا ہے. وہ وسیلے جو خدا نے مقرر کیے ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر ذکر حسین علیہ السلام، غم حسین علیہ السلام و یاد حسین علیہ السلام کو زندہ رکھتے ہیں، وہ در حقیقت ہم پر عظیم احسان کرتے ہیں. اللہ زندہ رکھتا ہے لیکن اللہ وسیلے فراہم کرتا ہے، اللہ سبب فراہم کرتا ہے. لیکن کون سا غم عزیزان؟ وہ غم جو انسان کے دل میں تڑپ پیدا کرے، وہ غم جو انسان کے دل میں حرارت پیدا کرے، وہ غم جو انسان کے دل میں جوش پیدا کرے،
وہ غم جو انسان کے دل میں ولولہ پیدا کرے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان لقتل الحسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں شہادت حسین، غم حسین، ذکر حسین، خون حسین ایک حرارت و تڑپ پیدا کرتا ہے. وہ تڑپ در حقیقت نعمت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، جو خدا کسی دل کو انتخاب کر کے اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے. اگرچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی غموں میں مبتلا ہیں. کسی کے دل میں غم دنیا ہے، کسی کے دل میں غم دورہ ہے، کسی کے دل میں غم مال ہے، غم اولاد ہے. ہر ایک انسان کے دل میں کسی نہ کسی چیز کا غم موجود ہے. اور انسان جس طرح اپنے ہم سے پہچانا جاتا ہے، اپنے غم سے بھی پہچانا جاتا ہے. لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہم دونوں ملا کے کرتے ہیں، ہم و غم. ہم و غم، ہم عربی زبان کا لفظ ہے، عربی کا ہم. ایک اردو میں ہم ہے جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. میں اور ہم، وہ ہم نہ. ایک فارسی میں ہم ہے، فارسی کا ہم بھی نہ، عربی زبان کا لفظ ہے ہم. ہم ہمت سے ہے، ہم حوصلے سے ہے، ہم ارادے سے ہے. ہم عربی زبان میں ہم ہمت کو کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا تیرا ہم و غم کیا ہے، یعنی تیری ہمت کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، تیری مراد کیا ہے، تیری جستجو کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تیرا ہدف کیا ہے. جو چیز انسان کا ہم ہوتا ہے، جو انسان کا مقصد ہوتا ہے، جو انسان کی ہمت جس کے بارے میں ہوتی ہے، اسی سے دوری کا انسان کے اندر غم بھی پیدا ہوتا ہے. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا ہم کیا ہے. جو ہم ہے وہی آپ کا غم ہے. اگر ہم میں انسان دنیا ہے، غم انسان بھی دنیا ہے. اگر ہم میں انسان اولاد ہے، غم انسان بھی اولاد ہے. اگر ہم میں انسان شخصیت ہے، غم انسان بھی شخصیت ہے. اپنے غم دیکھو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے غم دیکھو. کبھی کوئی جوتے کے لیے غمگین ہے، کوئی جوڑے کے لیے غمگین ہے، کوئی موبائل کے لیے غمگین ہے، کوئی موٹر سائیکل کے لیے غمگین ہے، کوئی روزگار کے لیے غمگین ہے، کوئی ڈگری کے لیے غمگین ہے، کوئی ویزے کے لیے غمگین ہے. ہر شخص اسی چیز کے بارے میں غم میں مبتلا ہے جس کو اس نے اپنا ہم بنایا ہے، جس کو اس نے اپنا مقصد بنایا ہے. چونکہ غم انسان کے دل میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے ہم سے دور ہوتا ہے. اشارہ کیا میں نے، ہم عربی زبان میں، اردو میں ہم اور ہے، فارسی میں ہم، ساری زبانوں میں لفظ ہم استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے خوبصورت ہم عربی زبان کا ہم ہے. علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اے انسان، تیری قیمت وہی ہے جو تیرا ہم ہے. الانسان بقدر قیمت کل امرئ بقدر ہمتے. ہر انسان کی قیمت وہی ہے جو اس کی ہمت ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں بڑی قیمتی جان چلی گئی. کہاں سے معلوم قیمتی جان تھی؟ کبھی کسی کا کوئی موبائل گم ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا قیمتی موبائل گم ہو گیا. موبائل سستے بھی ہیں اور قیمتی بھی ہیں، بے قیمت بھی ہیں اور قیمتی بھی ہیں. انسان بے قیمت بھی ہیں اور قیمتی بھی ہیں. بے قیمت انسان کون ہے اور قیمتی انسان کون ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسانوں کی قیمت لگاؤ تو ان کا وزن نہ تولو کہ کتنے کلو کے ہیں. جب انسانوں کی قیمت لگاؤ تو ان کی ڈگریاں نہ تولو کتنی ڈگریاں ہیں اس کے پاس. جب انسان کی قیمت لگاؤ تو اس کا مال نہ تولو کہ کتنا مال ہے اس کے پاس.
جب انسان کی قیمت لگاؤ تو اس کے خاندان نہ تولو کہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. جب انسان کی قیمت لگاؤ تو پہلے اس کی ہمت دیکھ لو کہ کیا مقصد ہے اس کا زندگی کے اندر. انسان کی قیمت انسان کے مقصد سے پیدا ہوتی ہے. ہم کیا ہے؟ تیری ہمت کیا ہے؟ وہی جو تیری ہمت ہے، تیرا مقصود ہے، تیرا مطلوب ہے، جس تک تو پہنچنا چاہتا ہے وہی تیری قیمت ہے. اگر تو دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے یہ دیکھ لے دنیا کی کتنی قیمت ہے. جتنی اس کی قیمت ہے اتنی تیری قیمت ہے. تیرے مقصود کی کیا قیمت ہے، تیرے مطلوب کی کیا قیمت ہے، تیرے ہدف کی کیا قیمت ہے. پہلے اپنے ہدف کی قیمت لگا، جو اس کی قیمت ہوگی وہی تیری قیمت ہوگی. جو اس کی قیمت ہے وہی تیری قیمت ہے. پہلے اپنا مقصود دیکھ کیا ہے. قیمتی جان کس کو کہتے ہیں؟ قیمتی جان وہ ہوتی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانیں جو میں نے تمہیں دی ہیں یہ جانیں تمہارے اختیار میں ہیں، مرہون ہیں، رہین ہیں، گروہ ہیں. ان جانوں کو آزاد کراؤ. یہ گروی ہے، یہ جانیں تمہاری، یہ نفوس تمہارے، ان کو آزاد کراؤ. آزاد کرا کے ان کو قیمتی بناؤ. قیمتی بناؤ، اتنا قیمتی بناؤ کہ اس کائنات میں تمہاری جان کا کوئی خریدار نہ ہو. کیوں خریدار نہ ہو؟ اس لیے کہ کوئی اس جان کی قیمت ادا ہی نہ کر سکتا ہو. جب انسان اپنی جان کو اس نقطے پہ پہنچا دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میں خریدار ہوں اس جان کا. دی میں نے ہے. جان سب کو اللہ نے دی ہے، سب کو اللہ نے دی ہے، لیکن بعض انسان نے اس جان کو بے قیمت کر دیا. اتنا بے قیمت کر دیا کہ اس جان کو ڈھیر پہ پھینک دو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جس نے اس جان کو قیمتی بنا لیا اللہ اس جان کا خریدار ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا نے مومنین کے نفوس خرید لیے ہیں. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو رضائے خدا کے بدلے میں دے دیا. ان کے نفس کو اللہ نے خرید لیا، اس لیے کہ خدا کے علاوہ کسی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے. جان کو قیمتی بناؤ. آج کل ایک کاروبار ہے سکریپ کا، شاید یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں جن کا کاروبار سکریپ کباڑ کا کاروبار کرتے ہیں. کباڑ یعنی ردی چیزیں، جو چیزیں استعمال ہو چکی ہیں، خراب ہو چکی ہیں، خراب گاڑیاں، خراب مشینیں، خراب آلات، خراب بہت ساری چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جب وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی ان کو کہتے ہیں کباڑ ہے. یہ کباڑیا، اس کا کاروباری کباڑ خریدنا ہے. اور کباڑ آپ کو معلوم ہے جب آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں لاکھوں روپے میں خریدتے ہیں، لیکن جب یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو کے کباڑ بن جاتی ہے تول کے بیچتے ہیں. اس کو تول کے بیچتے ہیں، کباڑ بن گئی ہے. قیمتی چیز لے کر آئے تھے، استعمال کر کے ایکسیڈنٹ کر کے اس کو کباڑ بنا دیا، سکریپ بنا دیا. سکریپ کو لوگ کباڑ کے بہو خریدتے ہیں. آپ بے شک کہو کہ یہ گاڑی میری 50 لاکھ روپے کی تھی، کباڑیا کہتا ہے 500 سے زیادہ کی ابھی نہیں ہے، دینی ہے تو دو، نہیں تو اپنا راہ لو. ٹھیک ہے، ہوگی کسی وقت 50 لاکھ کی. اس وقت 50 لاکھ کی تھی جب اس کے اندر ایسی صلاحیت و خصوصیت تھی جس نے اس کی قیمت کو 50 لاکھ کر دیا. لیکن تو نے اس کو سنبھالا نہیں، تو نے اس کو سکریپ اور کباڑ بنا دیا. اب یا اس کا کوئی خریدار نہیں، اگر خریدار بھی ہے تو کباڑیا خریدار ہے. عزیزان، خدا نے ہمیں جان دی، جان دے کر خدا نے کہا یہ جانیں تمہارے پاس ہیں، چاہو تو ان کا سکریپ بنا دو، چاہے تو ان کو قیمتی بنا دو. اگر قیمتی بناؤ اللہ خریدار ہے، اگر کباڑ بنا دیا کباڑیا خریدار ہے.
آج دیکھ لیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کباڑیوں نے خرید لیا ہے، بہت سارے اپنے آپ کو کباڑیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں، کباڑ کے لیے تیار کر رہے ہیں، اپنا کچرا بنا رہے ہیں، اپنا سکریپ بنا رہے ہیں۔ عزیز من، سکریپ بنو گے کون خریدے گا؟ بہت سارے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کوئی چائنا کی کوئی کمپنی خرید لے ہمیں، کوئی بینک خرید لے ہمیں۔ اگر چائنا کمپنی خرید لے، اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی خرید لے، اس نے انسان نہیں خریدا، کباڑ خریدا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو کباڑ بنایا ہے، لہذا کباڑیے نے خریدا ہے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا ہوتا، اللہ خریدار ہوتا تیرا، اللہ خریدار ہوتا تیرا۔ قیمت انسان کے اندر ہم سے آتی ہے، ہم مقصد، ہمت سے، ہمت یعنی مقصد، ارادہ۔ ہم ہمت سے ہے، ہمت پکے ارادے کو ہمت کہتے ہیں۔ جو بہت مضبوط ارادہ ہو اس کو ہمت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بڑی ہمت والا آدمی ہے، بڑا با ہمت آدمی ہے، یعنی ارادہ کر لیا، اب سختیوں کے سامنے تسلیم نہیں ہو رہا۔ سختیاں انسان کو نہیں توڑتی، انسان کے ارادوں کو توڑتی ہیں۔ مصائب انسان توڑنے نہیں آتے، انسان کے ارادوں کو توڑنے آتے ہیں۔ مشکلات انسانوں کو نہیں توڑتی، انسانوں کے ارادوں کو توڑتی ہیں۔ محرومیاں انسان نہیں توڑتی، انسان کے ارادے توڑتی ہیں۔ اور جب انسان ارادہ کرتا ہے، ارادہ کر کے توڑ دیتا ہے، یعنی اپنی مراد سے دور ہو جاتا ہے، اور جتنا مراد سے دور ہو جاتا ہے اپنی قیمت کم کر رہا ہے، اپنی قیمت کم کر رہا ہے، اپنے آپ کو کباڑ بنا رہا ہے۔ عزیز من، صاحب ارادہ بن، صاحب ہمت بن، صاحب ہم بن، اپنے اندر اپنی ہمت پیدا کر۔ یہ محاورہ جو ہم استعمال کرتے ہیں فارسی کا، اردو کا حصہ بن گیا ہے۔ فارسی میں ہم نے نہیں سنا فارسیوں سے، لیکن ہندی فارسی میں یہ ہے، ہمت مرداں مدد خدا، ہمت مرداں مدد خدا۔ خدا کی مدد مشروط ہے، خدا ہر جگہ مدد نہیں کرتا، خدا اپنی مدد کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ حکیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے۔ کوئی آدمی پیسہ ضائع کرتا ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، چاہتے بھی ہیں آپ کسی فقیر کو دیں، لیکن گدھاؤں کو نہیں دیتے آپ، چونکہ آپ کو معلوم ہے گدھا کو دینا ضائع کرنا ہے۔ گدھا اور ہے، فقیر، فقیر وہ ہے جس کے پاس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے لیکن مانگتا بھی نہیں ہے۔ گدھا وہ ہے جس کا جیب بھرا ہوا ہے پھر بھی مانگ رہا ہے۔ اور آپ کو کہا گیا کہ اپنا مال فقیر کو دو، گدھا کو نہ دو۔ یہ فقیر کا مال گدھا کو دینا جواب دہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ مال کسی کا تھا، دیا کسی اور کو، جس کا مال ہے اسی کو دو، فقیر کو دو۔ فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے جس کو تمہیں تلاش کرنا ہے، گدھا وہ ہے جو تمہاری تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ فقیر آپ تلاش کرو کون ہے؟ فقراء بہت ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں فقراء ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں فقراء ہیں۔ تلاش کرو جا کر ان کی زندگیوں میں کیا کمی ہے، ان کی زندگیوں میں کیا مشکل ہے۔ شاید بظاہر سفید پوش ہو لیکن اس کی زندگی میں بڑی مشکلات ہوں، ان کی زندگیوں کا سہارا بنو، ان کے بچوں کی تعلیم کو تکمیل کا سہارا بنو، ان کی بیٹیوں کی شادیوں کا سہارا بنو، ان کے بیماروں کے علاج کا سہارا بنو، ان کے قرض اتارنے کا سہارا بنو۔ کتنے لوگ ہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں کسی کو، ان کی عزت خطرے میں ہے، ان کی آبرو خطرے میں ہے، اور ہم ان کا مال اٹھا کے گدھاؤں کو دے دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو قیمتی بناؤ۔ قیمت ہم سے پیدا ہوتی ہے، مضبوط ارادہ رکھو، صاحب ارادہ بنو۔ اللہ نے اپنی امداد مشروط کر دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے میں ہر ایک کی مدد نہیں کرتا۔ کس کی مدد کروں گا؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ بے نیاز، اللہ غنی، اللہ قدیر،
اللہ قوی، یہ اسماء اللہ ہے. اسماء اللہ ہے نا، کبھی پڑھتے ہوں گے، سنتے ہیں آپ. اللہ کے اسماء میں سے قوی، قوت والا، قدیر، قدرت والا، محیط، احاطے والا، صمد، بے نیاز، غنی، بے نیاز. جو ذات بے نیاز ہے، جو ذات قدیر ہے، جو صمد ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے اٹھو میری مدد کرو. اللہ آپ کو کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے؟ خدا کا جواب آئے گا، وہی میری مخلوق جو تمہارے پڑوس میں تھی، اگر تم اس کی مدد کرتے تو میری مدد ہوتی ہے. قرآن مجید میں آیت ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ وہ حیرت کی بات ہے، اللہ کو قرض حسنہ دے. اے اللہ تم محتاج ہو گیا، تجھے قرض کی ضرورت پڑ گئی. قرض تو وہ لیتا ہے جو بالکل ختم ہو جائے. تو بے نیاز خدا، تو خالق و مالک خدا، تجھے قرض کی ضرورت پڑی. جواب آئے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میری مخلوق تھی، جو مقروض تھا اور تجھ سے مانگنے آیا تھا، جو ضرورت مند تھا تجھ سے مانگنے آیا تھا قرض، اگر تو اس کو دے دیتا تو اس قرض دینے کا شرف اتنا بڑا تھا کہ گویا تو خدا کو دے رہا ہے. بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اولیاء سے کہا کہ تو میری عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ تو میری عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ اس نبی خدا یا ولی خدا نے پوچھا، پروردگار سمجھ نہیں آئی، تیری عیادت کو آنا، مگر تو مریض ہوتا ہے، تو مبرہ ہے، تو پاک ہے، تو مقدس ہے، تو مصبہ ہے، تو اجل ہے، تو اعلیٰ ہے، تو مریض کب ہوتا ہے میں تیری عیادت کو آؤں؟ جواب آیا وہ تیرے پڑوس میں جو میری مخلوق، وہ شخص وہ مریض تھا، وہ میرا مخلوق تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا ایسا ہی تھا جیسے اللہ کی عیادت کو گیا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی امداد مشروط ہے کہ تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد مشروط ہے. اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ مردوں کی مدد کرتا ہے، مردوں کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کی مدد نہیں کرتا. یہ مرد، یہ لفظ جو مرد ہے، ہمت مرداں، اس کا مطلب میل نہیں ہے. اس مردانگی کا مطلب میل نہیں ہے کہ فیمیل اس سے باہر ہو جائے. یہ مردانگی ہے. کہتے ہیں نا فلاں مرد ہے، مرد ہے یعنی مردانگی ہے اس کے اندر. امیر المومنین نے اپنے لشکر کو بٹھایا، وہ لشکر جو جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. کبھی کہتا تھا سردی بہت ہے، کبھی کہتا تھا گرمی بہت ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ تم جو گرمی اور سردی سے بھاگتے ہو، دشمن کی تلواروں سے کتنا جلدی بھاگو گے تم جو سردی کا سامنا نہیں کر سکتے، تم جو گرمی کا سامنا نہیں کر سکتے، دشمن کی تلوار کا سامنا کیسے کرو گے تم؟ ان کو بٹھا کر حضرت نے تقریر کی، خطبہ دیا ان کو، اور کیا فرمایا؟ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نماز چہروں، مرد نماز صورتوں اور نہ مردوں. تمہارے چہرے مردوں والے ہیں لیکن تمہارے اندر صفات مردانہ، غیرت نہیں تمہارے اندر، مردانگی نہیں تمہارے اندر، شجاعت نہیں تمہارے اندر. یہ مردانہ اوصاف ہے. ہمت مرداں، مدد خدا. مرد کون ہوتا ہے؟ مرد بلند ہمت انسان کو مرد کہتے ہیں، جو بلند اہداف رکھتا ہو، جو بڑے مقاصد رکھتا ہو. بڑے مقاصد رکھنے والا مرد ہے. اور خدا نے فرمایا کہ خدا ان کی مدد کرے گا جو ہمت بلند رکھتے ہیں. چھوٹی ہمت والوں کو خدا دوسروں کے سپرد کر دیتا ہے، کباڑیوں کے سپرد کر دیتا ہے. تم ان کی مدد کرو. کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے سیٹھوں کے حوالے کیا ہوا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ویلفیئر این جی اوز کے سپرد کیا ہوا ہے؟ عزیز من توجہ کیا کرو، ان چیزوں کو توجہ کیا کرو. کہ پروردگار، سید الشہداء علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں پروردگار مجھے اپنی معرفت اپنی ذات سے عطا فرما، مجھے اپنے آثار
اپنی مخلوقات کے حوالے نہ کر کہ میں زمینوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانوں، میں آسمانوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانوں، میں ستاروں کو دیکھ کر خدا کو پہچانوں۔ اے پروردگار مجھے آپ کی ذات کا قرب خود اپنی ذات سے عطا فرما، تو خود اپنی ذات کی تجلی کر کہ حسین تجھ سے تجھ کو پہچانے۔ مجھے ان کے سپرد نہ کر کہ میں ان میں بھٹکتا پھروں، کائنات میں تجھے تلاش کرتا پھروں۔ مجھے ان کے حوالے مت کر۔ عزیز من، دیکھا کرو کہ خدا نے نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض، مطرود، منفور لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ خدا جن دو لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، دو قسم کے لوگوں کو، حضرت نے فرمایا وہ دو کون سے ہیں؟ ایک وہ ہے جو علم نہیں رکھتا لیکن عالم بن کر لوگوں میں آ بیٹھتا ہے، یہ سب سے زیادہ مورد نفرت ہے، اللہ کو اس سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ جو علم نہیں رکھتا لیکن عالم بن کر لوگوں میں آ بیٹھتا ہے۔ اور دوسرا جس کو خدا نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، جس کو خدا نے دوسروں کے سپرد کر دیا ہے۔ خوش نہ ہو امبیسیاں ہماری پرورش کریں، ہمیں چندے دیں، این جی اوز کی مدد سے ہم اپنی مشکلات حل کریں۔ کبھی سوچا کرو کہ اے پروردگار مجھے این جی اوز کے حوالے کیوں کر دیا، مجھے ویلفیئر تنظیموں کے حوالے کیوں کر دیا؟ اے پروردگار وہ رزق کے وسیلے جو تو اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، تو ان وسیلوں سے مجھے رزق عطا فرما، تو عزت کے ساتھ مجھے رزق عطا فرما۔ مجھے ان سیٹھوں کے حوالے مت کر، مجھے ان ویلفیئر سوسائٹیوں کے حوالے مت کر، مجھے یہ راشن تقسیم کرنے کے والوں کے حوالے مت کر، مجھے ان کے حوالے مت کر جو مجھے 1 پاؤ آٹا دیتے ہیں، 1 ٹن میری عزت ضائع کرتے ہیں۔ ہوتا ہے عزیز احمد، میں نے دیکھا ہے پاکستان سے باہر پاکستان کے شہداء کے بچوں اور خواتین بیواؤں کی تصویریں مساجد میں لگی ہوئی، پاکستان سے باہر پاکستانی شیعہ شہداء اور بچوں کی تصاویر مساجد کے دروازے کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں کہ فلاں شہر میں اتنے شہید ہیں، یہ بیوہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ فلاں ہے، اور ان کی مدد کے لیے لوگ آتے جاتے ہوئے صندوق رکھا ہوا ہے، اس میں پیسے ڈالیں۔ خدا شاہد ہے اس مسجد میں جا کر ندامت سے سر جھک گیا، شرمندگی ہوئی یہ دیکھ کر کہ آج ہماری حالت یہ بن گئی کہ ہمارے شہداء کے بچوں کی تصویریں عالمی سطح پر تشہیر ہو رہی ہے تاکہ لوگ 1-1 ڈالر ان کی مدد کے لیے ڈالتے رہیں۔ یہ شہید کی بیوہ کی تصویر مساجد میں لٹکی ہوئی ہے تاکہ لوگ ان کے لیے چندے ڈالتے رہیں۔ خدا کیوں ان کے سپرد کر دیتا ہے؟ خوش نہ ہوا کرو کہ ہماری مدد فلاں جگہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے ہمت والوں کی، ہمت بلند کرو۔ اگر ہمت کم ہوئی خدا کسی اور کے سپرد کر دے گا، اگر ہمت بلند ہوئی خدا اپنے تحویل میں لے لے گا۔ خدا عزت کے ساتھ دے گا سب کچھ۔ ہمت بلندار، تو ہمت اپنی بلند کر۔ ہمت بلند کس سے ہوتی ہے؟ ارادہ اپنا مضبوط کر، اپنا ارادہ عالی کر، اپنی ہمت بڑی کر۔ عموماً میں عرض کرتا ہوں، مجھے اقبال کے شاہینوں سے ایک اقبال کو گلہ تھا، ایک مجھے گلہ ہے۔ اقبال کو گلہ کیا تھا کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ بچے ہیں شیر کے، سبق نصاب بکری کا ہے۔ کتابیں بکری کی، استاد بکریاں، تعلیم ساری بکریوں والی تعلیم کس کو دے رہے ہیں؟ شیر کے بچوں کو۔ شیر کے بچوں کی کلاس لگتی ہے، تعلیمی نظام میں جاتے ہیں، ایڈمیشن ہوتا ہے شیر کے بچے کا۔ شیر کے بچے کو جا کر
کسی جگہ لومڑی کا درس دیا جا رہا ہے، کسی جگہ بکری کا درس دیا جا رہا ہے، کسی جگہ گیدڑ کا درس دیا جا رہا ہے، کسی جگہ آپ دیکھ لو یہی درس دیا جا رہا ہے. جہاں شیر کے بچے کو اگر تقویٰ سکھانا ہے تو شیر والا تقویٰ سکھاؤ، نہ بکری والا تقویٰ سکھاؤ. بکری کو فارسی میں کہتے ہیں بز. اتنی فارسی آتی ہے سب کو. بکری کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ بز. اور جس کا دل بکری والا ہو اس کو کہتے ہیں بزدل. بزدل یعنی بکری والا دل. بکری کا دل کیا ہے؟ بکری گیدڑ کوئی خونخوار جانور نہیں ہے، مردہ خوار ہے. گیدڑ شکاری جانور نہیں ہے. پالا پڑتا ہوگا اسلام آباد میں تو گیدڑ ہیں. کچھ عرصہ ہمیں بھی توفیق رہی ہے یہاں پہ. گیدڑ رات کو بولتے تھے اس وقت، آج کل نہیں معلوم بولتے ہیں یعنی. گیدڑ آ جاتے تھے ادھر شہر کے اندر سڑکوں پہ رات کو گیدڑ بولتے تھے. دیکھے ہوں گے گیدڑ ہیں ادھر. گیدڑ کیا ڈھونڈتا ہے؟ مری ہوئی مرغی، مرے ہوئے جانور، یا کسی نے کوئی شکار کیا ہوا اس کا باقی ماندہ مردار گیدڑ ڈھونڈتا ہے. گیدڑ شکاری نہیں. لیکن یہی گیدڑ جب اس کے سامنے بکری آ جاتی ہے یہ شکاری بن جاتا ہے. جب اس کے سامنے بکری آ جائے یہ گیدڑ، یعنی گیدڑ میں بھی حوصلہ آ جاتا ہے کچھ کرنے کا، مارنے کا، چنگاڑنے کا، پھاڑنے کا. لیکن نہ اس وجہ سے کہ گیدڑ کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، بلکہ بکری کا ضعف دیکھ کر، بکری کی کمزوری دیکھ کر، بکری کی بزدلی دیکھ کر، بز کی بزدلی دیکھ کر گیدڑ بھی شیر بن جاتا ہے. خوب شیر کے بچوں کو جب بکریوں کا تقویٰ سکھائیں، یہی ہوتا ہے علم دین یعنی علم تقویٰ. یہ تقویٰ کیسا سکھایا؟ جوان کو متقی بنا دیا. کتنے جوان پہلے نظر آتے تھے انقلابی، آج کل نظر نہیں آتے. پوچھتے ہیں کہاں چلے گئے، کہتے ہیں جی یہ فلاں صاحب کے طرز تقویٰ میں شرکت کی انہوں نے. آج کل نظر نہیں آتے. یعنی کس نے شیر کو بکری بنا دیا؟ شیر کو شیر کا تقویٰ سکھاؤ، شاہین کو شاہین کا تقویٰ سکھاؤ. شاہین کو ممولوں کا دین نہ پڑھاؤ. تعلیمی اداروں کے اندر جاتے ہیں وہ شاہین کے ممولے بنا رہے ہیں، شیر کو بکری بنا رہے ہیں، اور بہت کامیاب تعلیمی نظام ہے. دیکھیں سرکس دیکھا ہوگا آپ نے، لگتا ہے نا پاکستان میں سرکس. وہ جانور، وحشی جانور جنگلی پکڑ کر ان کو مسخ کر کے کرسی پہ لا بٹھاتے ہیں. ہاتھی کو کرسی پہ لا بٹھاتے ہیں، شیر کو کرسی پہ لا بٹھاتے ہیں، سٹول پہ لا بٹھاتے ہیں، اور ہم تالیاں بجاتے ہیں. یہ رونے کا مقام ہے. جب ایک شیر آپ بلی بنا ہوا دیکھو تو رو، ہنسو مت. کیوں کہ انسان نے یہ ستم کیا، یہ ظلم کیا کہ شیر کو بلی بنا کر سرکس میں تماشے کے لیے لے آیا. اور اس سے بڑا ظلم انسان کے ساتھ کر رہا ہے کہ انسان کے بچوں کو، جو اقبال کے بقول شاہین کے بچے تھے، ان کو جب بلی بنا دیتا ہے، ان کو جب خرگوش بنا دیتا ہے، ان کو جب چوہوں جیسا درس دیتا ہے، ان کو جب بکریوں والا تقویٰ سکھاتا ہے، اس سرکس کے منظر سے بھی زیادہ قبیح منظر ہوتا ہے. اتنا کرسی پہ بیٹھا ہوا شیر برا نہیں لگتا جتنا ایک جوان جس کے اندر سے روح نکال دی گئی، ہمت چھین لی گئی ہے ہم سے، بزدل بنا دیا ہمیں. بزدل، دین بزدلوں والا، دنیا بزدلوں والی، تعلیم بزدلوں والی، انتخاب بزدلوں والا، مستقبل بزدلوں والا، فیکلٹی بزدلوں والی، استاد بزدل. ہر طرف زمین آسمان سے بزدلی ہی بزدلی. اور بزدلی کے آج اثرات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان. یہ ذلت، یہ بزدلی کا نتیجہ ہے، بے غیرتی کا نتیجہ ہے. آج جو اس ملک کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ملت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے،
کچھ چیز محفوظ نہیں ہے. فوج پر حملے ہو رہے ہیں، مملکت کی یہ حالت بن گئی ہے، حکمرانوں کی یہ حالت بن گئی ہے، اور ملت ٹی وی پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے. سرکس ٹی وی دکھاتا ہے، وہاں جانور ہیں یا انسانوں کا سرکس دکھاتا ہے روز ٹی وی. یہ پاکستانیوں کی درگت بنی ہوئی ہے، بزدلی بے غیرتی کی وجہ سے بن گئی ہے. جوان کا دین، دلیروں کا دین، مردوں کا دین، شجاعوں کا دین کربلا بزدلوں کے لیے نہیں تھی. عاشورہ بزدلوں کے لیے نہیں ہے. عاشورہ کا کیا ربط ہے بزدلوں کے ساتھ؟ لیکن بزدلوں کو بھی اگر بتا دیا جائے کہ تو بھی عاشورائی بن سکتا ہے، کیسے کہ کوئی رسم عاشورہ کی بجا لا، تو بھی کربلائی و عاشورائی ہو جائے گا. عزیز من، کربلا رسم نہیں ہے، کربلا رسم نہیں ہے، کربلا بزم بھی نہیں ہے. یہ گمان ذہن سے نکال دو کہ ہم بزم عذاب منعقد کر کے کربلائی ہو جائیں گے اور ہم رسم کربلا انجام دے کر کربلائی ہو جائیں گے. کربلا نہ بزم ہے نہ رسم ہے، کربلا رزم ہے، دلیروں کی رزم ہے، شجاعوں کی رزم ہے، ہمت مردہ کی رزم ہے. وہاں پر اگر بچہ بھی تھا تو مردانہ لڑا، وہاں پر اگر بوڑھا بھی تھا تو مردانہ لڑا، وہاں پر اگر خواتین بھی تھی تو مردانہ لڑی. کربلا بزدلوں کا میدان نہیں، بزدل کوئی کربلا آیا ہی نہیں. کیوں فقط چھانٹی ہو کر 72 پہنچے؟ 72 لاکھ میں سے 72 پہنچے، 72 لاکھ میں سے 72 پہنچے. باقی کہاں رہ گئی؟ باقی کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کربلا میں فقط بہادر اور شجاع آئے. ہمت بہادرانہ مردانہ ہمت کرو. جب جوان دیکھتا ہوں اپنی قوم کا جوان جب سوچتا ہے بزدلوں کی طرح، جب انتخاب کرتا ہے بزدلوں کی طرح، میدان اپنے لیے زندگی کا انتخاب کرتا ہے بزدلانہ، کیا سوچتا ہے؟ میں کیا پڑھوں، کون سی فیکلٹی اختیار کروں؟ ڈرتا رہتا ہے، ڈرتے ڈرتے کہ کہیں غلطی سے ایسا مضمون نہ پڑھ لوں جس میں روٹیاں کم ہو جائیں. روٹیوں کی کمی کا خوف اس کے دل کے اندر مجھے لرز رہا ہے. بزدل یہی تو ہوتا ہے نا. بزدل کو اگر کہو جاؤ تو ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے. اسی کو بزدل کہتے ہیں. اندھیرے میں نہیں جاتا کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے. میت کے پاس نہیں بیٹھتا کہ کہیں میت مجھے اٹھ کے دبوچ نہ لے. ڈرتے ڈرتے پڑھتا ہے، ڈرتے ڈرتے پڑھاتا ہے، ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے، ڈرتے ڈرتے. منبر حسینی جو منبر شجاعت و دلیری ہے، اس مذہب کا عالم آتا ہے، منبر پر بیٹھتا ہے، ڈرتے ڈرتے بولتا ہے. یہ تو بزدلی کا منبر نہیں ہے. آپ دیکھو بڑے سے بڑے دلیر پہلوان بھی لے کر آؤ، ان کے ہاتھ پس گردن باندھو، ان کی پشت پہ تازیانے مارو. کوئی دلیر ترین انسان، تاریخ کا، دنیا کا دلیر ترین انسان، شجاع ترین انسان لے کر آؤ، اس کو اونٹ پہ بٹھاؤ، اس کے ہاتھ پس گردن باندھو، اس کی پشت پہ تازیانے مارو، اس کی بہنوں اور اس کی بیوی کو سر برہنہ کر کے پابند کر کے اس کے سامنے بازار میں کھڑا کرو، اس کے بچوں کو ستم کر کے بازاروں میں لے آؤ، اور پھر اس سے کہو کہ تو اپنی بہن کی پرواہ بھی نہ کر، تو اپنے شہید بھائی کی پرواہ بھی نہ کر جس کا سر تیرے سامنے ہے، تو یہ تیری پشت پہ جو تازیانے ہیں ان کی بھی پرواہ نہ کر.
اپنی ناموس کی بھی پرواہ نہ کر، اس بازار میں کھڑے ہو کر فقط 10 منٹ کا خطبہ دے دے۔ کون ہے دنیا کا شجاع انسان جو ایسے عالم میں آ کر کہ جب اس کے بھائی کا سر نو کے سنا پر ہو، اس کے بیٹوں کا سر نو کے سنا پر ہو، اس کی بیویاں بہنیں وہ ساری اسیر اس کے سامنے سر برہنہ کھڑی ہوئی ہوں، اور اس کی پشت پر تازیانے برس رہے ہوں، اور 72 تن کے جنازے چھوڑ کر آیا ہو، اور پھر بازار کوفہ میں کھڑے ہو کر دلیرانہ خطبہ دے۔ یہ علی کی بیٹی کے علاوہ کوئی مرد یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ مردانگی دکھائی تو علی کی بیٹی نے دکھائی۔ وہ خطبہ سن کر لگتا ہے کہ یہ وہ بی بی ہے جو کربلا سے کوفہ تک تازیانے کھاتی آئی ہے۔ وہ خطبہ سن کر لگتا ہے کہ یہ وہ بی بی ہے جس کے سامنے اس کا 22 نو کے سنا پہ ہے۔ لگتا ہے یہ وہ بی بی ہے جس کے سامنے یتیمان شہداء بھوکے و پیاسے ہیں۔ یہ خطبہ سن کر نہیں لگتا، بلکہ یہ خطبہ سن کر ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک دلیر انسان، یہ ایک شجاع انسان ہے جو پورے دشمنوں کو، پورے بازار کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، الا یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر، اے کوفہ والو، اے مکارو، اے غدارو، اے ہزار چہرہ لوگو، سنو میری بات۔ اتنی دلیری کس کے اندر ہے؟ بنت علی وہاں رسم تو نہیں کوئی انجام دے رہی تھی، کوفہ رسم گاہ نہیں تھی، کوفہ بزم گاہ نہیں تھی، کوفہ زینب کی رزم گاہ تھی، کوفہ زینب کی رزم گاہ تھی، کربلا حسین کی رزم گاہ تھی، کوفہ و شام زینب کی رزم گاہ تھی۔ کن سے کیا لیا اور کیا بنا دیا ہم نے؟ کربلا سے رزم لی، اس کو بزم بنا دیا، کربلا سے رزم لی، اس کو رسم بنا دیا۔ رزم دلیروں کا کام ہے، بزم ادیبوں کا کام ہے، رسم دیہاتیوں کا کام ہے۔ کربلا کو رزمندے چاہیے، کربلا کو رزمجو چاہیے، کربلا کو اہل رزم چاہیے، کربلا کو دلیر لوگ چاہیے، کربلا کو شجاع چاہیے۔ دلیرانہ بات کرو، ہمت پیدا کرو اپنے اندر۔ ہم بلند کرو اپنا، مقصود اپنا بڑا رکھو، مقصد عالی رکھو اپنا۔ چھوٹی چیز کی نیت مت کرو، میں ان جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، چھوٹی چیز کی نیت مت کرو، ختم ہو جاؤ گے۔ ہم بلند کرو اپنا، جب ہم تمہارا بلند ہو جائے گا، غم بھی تمہارا بلند ہو جائے گا۔ پہلے خدا توفیق ہمت دیتا ہے، پھر خدا توفیق غم دیتا ہے۔ ہم یعنی ہمت و پختہ ارادہ اپنے مقصد تک پہنچنے کا، اور غم اس مقصد سے دوری کا غم۔ غم کہتے ہیں مقصد سے دوری، وہ احساس جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، اس کو غم کہتے ہیں۔ غم یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے چلا گیا، غم یہ ہوتا کہ میں پیچھے رہ گیا۔ میں کیوں پیچھے رہ گیا؟ یہ غم ہے۔ غم فقدان کی وجہ سے ہوتا ہے، غم ہجران کی وجہ سے ہوتا ہے، غم پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے ہم بلند کرو، غم بھی بلند کرو۔ غم کس چیز کا ہو؟ آپ کو غم نہ ہو روٹیوں کا، آپ کو غم نہ ہو جوتوں کا، آپ کو غم نہ ہو لباس کا، آپ کا غم نہ ہو نوکری کا، آپ کا غم نہ ہو ملازمت کا، آپ کا غم نہ ہو خواہشات کا، آپ کو غم نہ ہو ہوس کا، آپ کو غم نہ ہو شہوات کا۔ اگر خدا نے آپ کو ہمت بلند عطا کی ہے تو غم بھی اتنا ہی بلند عطا کرو۔ غم حسین سے مراد یہ نہیں، غم حسین سے مراد یہ نہیں کہ حسین کے قتل کی وجہ سے ہمیں غم ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، یہ احساساتی غم ہے۔ غم حسین سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ غم، وہ ہم جو حسین کا تھا وہ حسین کے پیروکار کا ہو جائے، اور وہ غم جو حسین کا تھا وہ حسین کے پیروکار کے دل میں آ جائے۔ محمد والے محمد بلے سلام۔ غم حسین، غم حسین، غم حسین، حسین کا ہم بھی تھا، حسین کا غم بھی تھا۔
عزادار حسین کس کو کہتے ہیں؟ عزادار حسین وہ ہے جس کا ہم و غم وہی ہو جائے جو حسین کا ہم و غم تھا۔ حسین کو کس چیز کا غم تھا؟ کہ میرا بیٹا مارا جائے گا۔ حسین کو یہ غم تھا کہ میں پیاسا رہ جاؤں گا۔ حسین کو یہ غم تھا کہ مجھ سے روٹی چھن جائے گی۔ حسین کو یہ غم تھا کہ میری ناموس اسیر ہو جائے گی۔ نہ عزیز من، حسین کو اگر غم تھا تو کس چیز کا غم تھا؟ حسین کو غم یہ تھا کہ میں اس دنیا میں رہوں، میں حسین صاحب عزت، میں حسین امام امت، میں حسین رہبر الہی، اور میں اس زمانے میں رہوں کہ جس کے اوپر سایہ یزید کا ہو۔ یزید کے سائے میں رہنا سب سے بڑا غم تھا حسین کا۔ یزید کے سائے میں رہنا غم حسین ہے۔ حسین کو یہی غم تھا کہ اے پروردگار میں یزید کے دور میں زندہ رہوں۔ اے اللہ، کیا وہ دن آ جائے گا کہ حسین زندہ ہو، یزید کی حکومت میں زندہ ہو؟ یہ غم حسین تھا۔ عزیز من، غم حسین خدا کس دل میں ڈالتا ہے؟ جس میں ہم حسین ڈالتا ہے۔ یہ توفیق ہے۔ غم حسین بہت فرق ہے بچوں کی جدائی کا غم، بھوک و پیاس کا غم، اور وہ غم جو حسین کا غم ہے۔ کہاں سے عرض کیا؟ امام پنجم حضرت امام محمد باقر العلوم کا یہ فرمانا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہر عید کا دن جب آتا ہے، عید فطر و عید ضحیٰ کا دن آتا ہے، ہم آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ امام معصوم گواہ کربلا، امام باقر کربلا کے عینی شاہد ہیں۔ روایات میں ایک اس وقت امام علیہ السلام کی عمر یا 3 سال کی تھی یا 5 سال کی تھی۔ اس بچپن میں امام باقر کربلا میں موجود تھے، عینی گواہ کربلا کے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے ہم آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا مولا کون سا غم؟ کیا شہدائے کربلا یاد آ جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا انہیں تو ہم بھولتے ہی نہیں ہیں۔ نہ وہ غم نہیں، یوں نہیں کہ مجھے اپنی جاد یاد آ جاتے ہیں، مجھے اپنے عزیز یاد آ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہیں۔ پھر کون سا غم ہے جو عید کے دن تازہ ہو جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں عید کے دن ہمارا غم یہ تازہ ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روز عید، روز امام مسلمین، روز رہبر مسلمین، یوم امام مسلمین، اس دن کو وہ مسند جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے اس کے اوپر طاغوت بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ غم امام باقر وہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کے غم ہیں۔ عزیز من، معمولی انسان اور معصوم میں یہی تو فرق ہے۔ ہم ایک طرف سے کہتے ہیں وہ معصوم ہیں اور دوسری طرف سے ہم انہیں اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تو نے یہ کہا کہ امام باقر کا غم وہی ہے جو میرا غم ہے، پھر امام باقر تیرے جیسے ہو جائیں گے۔ ہماری خواتین کے غم کیا ہے؟ پتہ نہیں بیٹی کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، بیٹے کو اچھی عورت ملے گی نہیں ملے گی، اور بیٹی کے لیے غم یہ ہے کہ اس کا جہیز پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ شوہر کے گھر میں آباد ہوگی نہیں ہوگی، اب جب آباد ہوگی تو خدا ان کو بچہ دے گا یا نہیں دے گا۔ یہ ہماری خواتین کے غم ہیں، اہل بیت کی خواتین کے یہ غم نہیں ہے، یہ دیہاتی غم ہیں، یہ میرے اور آپ کے غم ہیں، یہ کم ہمت لوگوں کے غم ہیں۔ بلند ہمت لوگوں کے یہ غم نہیں ہوتے۔ بلند ہمت لوگوں کے بلند غم ہیں، عالی غم ہیں۔ خدا نے ان کو ان غموں کے لیے انتخاب کیا ہے، وہ غم جو انبیاء کے دلوں میں ڈالے، وہ غم جو ائمہ کے دلوں میں ڈالے، وہ غم جو اولیاء کے دلوں میں ڈالے، اور پیروان اولیاء کو انتخاب کیا اللہ نے تاکہ یہ غم مٹنے نہ پائیں۔ غم حسین حسین کی شہادت سے شروع نہیں ہوتا، غم حسین حسین کی زندگی میں شروع ہوتا ہے۔ غم حسین کیا ہے؟ غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے گھر چھڑایا ہے،
غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے نانا کا روزہ چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے ماں کا مقبرہ چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے امام حسن کی قبر چھڑائی ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے مدینہ چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے مکہ چھڑایا ہے, کعبہ چھڑایا ہے. غم حسین وہ ہے جس نے حسین سے اپنا کنبہ چھڑایا ہے. وہ کیا تھا غم؟ وہ غم تھا جو ہمارے دلوں میں ہے. حسین کی زندگی میں حسین کے دل میں غم تھا, اس غم نے حسین سے سب کچھ چھڑا دیا. وہ غم کیا تھا؟ وہ غم یہ تھا کہ میں امام عزت اور ذلت کی زندگی بسر کروں. یہ غم ہے حسین کا. امام میں ہوں, سایہ یزید کا ہو, یہ غم تھا حسین کا. غم حسین کے لیے خدا نے چنا ہے آپ لوگوں کو, لیکن پہلے یہ سمجھو غم حسین ہے کیا چیز ہے. غم حسین کی معرفت پیدا کرو. غم حسین احساسات نہیں ہے, جذبات نہیں ہے. غم حسین بہت گہرا ہے. غم حسین کے لیے خدا جس دل کو انتخاب کر لے وہ دل الہی ہو جاتا ہے, وہ دل عرشی ہو جاتا ہے. یہ غم ہے حسین کا. جس طرح حسین سے غم حسین نے گھر چھوڑا دیا, آج بھی جس انسان کے دل میں غم حسین آ جائے گا اس سے آج بھی غم حسین گھر چھوڑا دے گا. آج بھی غم حسین اس سے گھر چھوڑا دے گا. آج بھی غم حسین اس سے زندگی چھڑا دے گا. آج بھی غم حسین اس سے چین چھڑا دے گا. آج ہم رسمی غم مناتے ہیں. ہم کیا غم مناتے ہیں؟ ہمیں شہادت موت کی خبر ملی. عزیز من, صرف موت کی خبر ہمیں غمگین کر رہی ہے. ہم سوگوار صرف موت کے ہیں نہ عزیز من, ہم سوگوار اس چیز کے ہوں جس پر حسین سوگوار ہیں, جس پر خود حسین سوگوار ہیں, جس کا غم خود حسین منا رہے ہیں. ہم رسم بجا لاتے ہیں, پہلی محرم کو غم کا آغاز کرتے ہیں اور 10 محرم کو ابھی حسین میدان کربلا میں کھڑے ہیں, نداء استغاثہ بلند کر رہے ہیں, تنہا رہے ہیں اور حسین بلا رہے ہیں, این فرسان الحجا, میرے شیر کہاں ہیں, میرا اکبر کہاں ہے, میرا عباس کہاں ہے, میرا حبیب کہاں ہے, میرا مسلم ابن اوسجا کہاں ہے. جب حسین کربلا میں کھڑے ہو کر طلب کر رہے ہیں فرسان الحجا کو, اپنے شیروں کو, اپنے دلیروں کو, اسی وقت ہم یہاں پر بیٹھ کر الوداع کا ماتم کر کے سلام پڑھ کے گھر کو چلے جاتے ہیں. کس نازک موضوع پہ الوداع کرتے ہو؟ 10 محرم کو ہم اپنی عزا کو سب کچھ سمیٹ کر ختم کر دیتے ہیں. 10 محرم کو ہم اپنا عزا خانہ بند کر دیتے ہیں. 10 محرم کے بعد اختتام ہو گیا. جس دن حسین کا غم شروع ہوتا ہے ہماری رسم ختم ہو جاتی ہے. غم حسین شروع ہوتا ہے اس دن, ہماری رسم ختم ہو جاتی ہے. اگر ہمیں وہ غم لے کر آتا عزاداری کے اندر جو حسین کو مدینے سے کربلا لایا تھا, ہم کبھی بھی ٹک کے آرام سے نہ بیٹھتے, ہم کبھی بھی اختتام نہ کرتے, ہم کبھی بھی حسین کو الوداع نہ کہتے, ہم کبھی بھی نہ کہتے اے حسین اس سال یہ ماتم کافی ہو گیا, اگلے سال زندہ رہے تو پھر آئیں گے, اگر نہ آ سکے تو بس یہی ماتم ہے, قبول فرما. یہ کبھی بھی نہ کہتے, بلکہ کیا کہتے, اے حسین جس طرح تو گھر سے نکلا پھر گھر لوٹ کر نہیں آیا, میں بھی تیری راہ میں نکلا ہوں, اب کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ. ہم کیا سمجھتے ہیں کیا غم تھے اہل بیت کے؟ کیا غم تھے؟ علی کا کیا غم تھا؟ علی کا غم وہ نہیں تھا جو ہمارا غم ہوتا ہے. علی کو گھر کا غم نہیں تھا. علی کو یہ غم نہیں تھا میرے بچے شہید ہو جائیں گے. علی کو یہ غم نہیں تھا. علی کا غم اور تھا جو 25 سال علی کو رلاتا رہا. غم فاطمہ فقط چند درخت نہیں تھے کھجوروں کے, باغ نہیں تھا فقط, وہ ایک بہانہ تھا. غم فاطمہ کیا تھا؟ غم فاطمہ یہ تھا کہ علی کی ولایت ہوتے ہوئے غدیر میں اعلان ہوا 2 مہینہ 10 دن بعد
ساری امت نے سنا، اور 2 مہینہ 10 دن بعد رسول اللہ کے یہاں سے رحلت ہو گئی، اور یہ امت اپنے تمام رسومات میں مبتلا ہے، لیکن ولایت علی بھول گئی ہے۔ یہ غم فاطمہ تھا، یہ غم فاطمہ تھا، یہ غم فاطمہ کو اس دنیا سے لے کے چلا گیا۔ یہ غم حسن تھا، یہ غم حسین تھا۔ آج امام زمانہ کا غم ہم سمجھتے ہیں میرے اور آپ جیسا غم ہے، ہم جن چیزوں پہ غمگین ہیں ان چیزوں پہ امام غمگین ہیں، نہ عزیز من، امام زمانہ کا غم سارے ائمہ کا غم ہے۔ یہ وارث غم ائمہ ہے، یہ امام، یہ وارث غم ائمہ ہے۔ ہر معصوم نے جو غم دیکھا وہ سارا غم آج امام زمانہ کے دل میں ہے، لیکن امام زمانہ کا غم یہ نہیں تھا کہ یہ سختیاں آئیں، یہ سختیاں آئیں۔ امام زمانہ کا غم یہ تھا کہ جس کے لیے ہمارے اجداد نے، میرے جد نے اتنی قربانیاں دیں، وہ مقصد آج بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ امام زمانہ کا غم کیا ہے؟ امام زمانہ کا غم یہ کہ میں 1200 سال سے پردہ غیبت میں منتظر بیٹھا ہوں کہ کب وہ نسل پیدا ہوتی ہے، کب وہ جوان پیدا ہوتا ہے جو آ کر امام زمانہ کو اس غم سے بچائے، اس غم سے نکالے، آج وہ میدان ہموار کرے تاکہ ظہور عدالت ہو جائے، ظہور امام ہو جائے، اور امام آ کر وہ سارا غم اس کی تلافی کر جو تاریخ بھر میں چھایا رہا۔ یہ غم ہے امام زمانہ کا۔ امام زمانہ غمگین ہے، نہ ان واقعات سے جنہوں ہم سمجھتے ہیں۔ امام زمانہ کو غم، عزیز من، میرے اور آپ کے رویوں سے، ائمہ کے غم، اولیاء کے غم بڑے غم ہوتے ہیں۔ کن لوگوں کو خدا دیتا ہے؟ جن کے ہم بڑے ہوتے ہیں، جن کی ہمتیں بڑی ہوتی ہیں، جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں۔ خدا نے روٹیوں کا غم ہر ایک کے اندر ڈال دیا، خدا نے ہر عورت کے اندر احساساتی غم ڈال دیا، ہر وہ شخص، وہ چہرہ جس کو نسوانی شکل دی، اس کے اندر خدا نے یہ غم بھی ڈال دیے۔ بچوں کے غم، بچوں کے کپڑوں کے غم، بچوں کی زندگیوں کے غم، بچوں کی شادیوں کے غم، بچوں کی مشکلات کے غم، بچوں کی بیماریوں کے غم، یہ ہر عورت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن غم فاطمہ زہرا الگ ہے، غم زینب علیہ الگ ہے، غم خدیجہ کبریٰ الگ ہے۔ ان غم کا وارث کون بنے گا؟ وہ غم خدا ہر دل میں نہیں ڈالتا، وہ غم خدا ڈالتا ہے جس میں پہلے ہم ڈالتا ہے۔ جس کا ہم خدا ہو جائے اس کا غم بھی خدا ہو جاتا ہے، جس کا ہم حسین ہو جائے اس کا غم بھی حسین ہو جاتا ہے، جس کا ہم دین ہو جائے اس کا غم بھی دین ہو جاتا ہے، جس کا مقصد دین ہو جائے اس کا غم بھی دین ہی ہوتا ہے، جس کا ہم اسلام ہو جائے اس کا غم بھی اسلام ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء سے اس غم نے گھر چھڑایا، اور سید الشہداء نے حل میں ناصر مانگے۔ ناصر کون سے؟ کون ہے جو آ کر وارث غم حسین بنے؟ یہ غم کون اٹھائے؟ بقول حافظ شیرازی کے، پردلی باید بار غم کشد، پردلی باید بار غم کشد، رخش می باید تن رستم کشد۔ پردلی باید یعنی کوئی ایسا عاشقانہ دل ہو، کوئی بڑا دل ہو، جس دل کو خدا نے بہت وسعت و شر عطا کی ہو تاکہ وہ بار غم کا بوجھ اٹھا سکے۔ غم کا بوجھ الہی بوجھ ہے، یہ الہی بوجھ ہے، الہی غم۔ پردل باید بار غم کشد، وہ دل چاہیے جو اس غم کا بوجھ اٹھا سکے۔ اور منتظر ہے غم حسین، غم حسین منتظر ہے عزیز من، کب وہ نسل پیدا ہوتی ہے کہ خدا اس کو امین غم حسین بنا دے۔ غم حسین، وہ غم جو حسین کے دل میں تھا، وہ حسین کے دل سے حسین کے پیروکاروں کے دل میں منتقل ہو جائے۔ اس غم کو برداشت کرنے کے لیے بڑے غم اور جھیلنے پڑتے ہیں۔ اس غم کا وارث بننے کے لیے حسین وارث انبیاء ہیں، وارث آدم ہیں، وارث نوح ہیں، وارث ابراہیم ہیں، وارث اسماعیل ہیں، وارث موسیٰ ہیں، وارث رسول اللہ ہیں۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں آپ، کیا وراثتیں ملی حسین کو ان انبیاء سے؟ جائیدادیں ملی، اموال ملے، یہی غم ملا حسین کو۔ غم ابراہیم کے وارث حسین ہیں، غم نوح کے وارث حسین ہیں، غم آدم کے وارث حسین ہیں،
غم موسیٰ کے وارث حسین ہیں، غم عیسیٰ کے وارث حسین ہیں، غم رسول اللہ کے وارث حسین ہیں، اور آج حسین کھڑے ہو کر کربلا میں اپنے غم کا وارث مانگ رہے ہیں۔ حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے وارث غم حسین جو حسین کا غم آ کر اٹھائے، حامل غم حسین بن جائے؟ حسین نے بہت غم اٹھائے، اس ایک غم کو باقی رکھنے کے لیے، اس غم کو جو ساری امت کے دل میں مر گیا تھا، حسین کے دل میں زندہ تھا، حاجیوں کے دل میں مر گیا تھا، نمازیوں کے دل میں مر گیا تھا، زائرین کے دلوں میں مر گیا تھا، رسوماتیوں کے دلوں میں مر گیا تھا، یہ غم صرف حسین کے دل میں زندہ تھا، اس لیے صرف حسین آئے، اور وہ 72 آئے جن کے دلوں میں یہ غم زندہ تھا، وہ 72 آئے، اور اس راہ میں پھر ہزاروں غم اور دیکھے۔ ان غموں میں سے ایک غم جو جناب زین العابدین کے لیے بہت شدید غم بنا۔ سید ساجدین سے جب لوگ پوچھتے مولا کون سی سخت منزل پیش آئی، بس رو کے کہہ دیتے شام شام شام۔ شام بڑی سخت منزل تھی، بڑے غموں کی جگہ تھی شام۔ کربلا کے غم اتنے شدید نہیں تھے جتنے شام کے غم تھے۔ جب دربار یزید میں بیویوں کو آل رسول کو لے جایا گیا، رسیوں میں باندھ کر، دربار سجا کر، نشیوں کو نشے تقسیم کر کے پلا کر، حکم دیا گیا کہ آل رسول کو لے آئیں۔ آل رسول کو ایک قطار میں اندر لایا گیا، آ کر چاروں طرف لوگ بیٹھے ہیں، درمیان میں آل رسول کو کھڑا کر دیا گیا۔ کھڑا کر کے یزید پوچھتا ہے، میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جس کا نام زینب تھا، جزاکم ربکم، کہتے میں نے سنا تھا حسین کی بہن تھی جس کا نام زینب تھا، آیا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کے شام آ گئی ہے؟ ایک لعین نے اشارہ کیا، نہ یزید، کربلا میں ماری نہیں گئی، اسیر ہو کے شام آ گئی ہے۔ بس عزادارو، یہی غم سید سجاد تھا۔ جب تک سید سجاد زندہ رہے، وہ منظر دربار کا جب یاد آ جاتا، وہ منظر دربار کا جب یاد آ جاتا، جب بی بی دربار میں گئی، منظر دیکھا دربار کا، پکار کر فرماتی ہیں، ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی آملی اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ایک جملہ عزاداروں کے لیے قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے، قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ یہ بنت علی کا ایک جملہ، بنت زہرا کا ایک جملہ، کہ جب دربار شام میں گئی، چاروں طرف بی بی نے جب نگاہ دوڑائی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا آیا تم میں کوئی مسلمان موجود ہے؟ تم میں کوئی مسلمان موجود ہے؟ آیا میں مسلمانوں کے مجمع میں کھڑی ہوئی ہوں؟ آیا یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے کلمہ گو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، آیا کوئی موجود ہے؟ جب یزید کو بتایا گیا، نہ یزید ماری نہیں گئی، اسیر ہو کے شام آ گئی ہے، اس لعین نے نشاندہی کی، کیا بتایا؟ علامت کیا بتائی؟ کہا وہ ایک بوڑھی خاتون کے کندھے پر ماتھا رکھ کر، کھلے بالوں والی، جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، جو خاتون سر ٹیک کے کھڑی ہے، وہی حسین کی بہن زینب ہے۔ بس یہ جملہ نکلنا تھا، سید ساجدین کا غم ابدی ہو گیا، سرمدی ہو گیا، پورے دربار کی نگاہیں اٹھی، پورے دربار کی نگاہیں اٹھی، یزید کی نگاہ اٹھی۔ اس وقت سید سجاد نے یہ مرحلہ کیسے برداشت کیا ہوگا؟ امام جب بھی سنتے شام کا نام آتا، اٹھ کر کھڑا ہو کر فریاد کرتے، ہائے شام، اللہ لعنت اللہ علیہ۔